يهدي ببعض المعاني لغويا ان كلمات كشيء سوالي عرب شاعر الله فتاه صلى ایک سورہ فاتح کے التماس سے سید یوسف حسن جعفری والد سید غلام حیدر جعفری شہدائے ملت جعفریہ اپنے مرحومین کو شامل کریں جن کے لیے کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ورحمة الله على محبهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول دهر إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بلند صلوات خداوند کریم آپ کی دعا اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جن محرومین کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے خصوصاً حسن بھائی کے والد یوسف صاحب کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے. ان کی قبر کے مناظر کو آسان فرمائے. ان قبر کو نور اہل بیت سے منور فرمائے. انہیں اور ہم سب کو بروز معاشر شفیع معاشر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمائے. آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے. آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے. اپنے دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ محترم و معزز سامعین. مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. ان مجالس کا ایک حسن ہے اور وہ حسن یہ ہے کہ اس میں کڑوی باتیں بھی میٹھی لگتی ہیں. ان مجالس کا یہ حسن ہم نے درک کیا کہ اس میں آپ جتنی بھی سخت بات کریں وہ لوگوں کو اچھی لگتی ہے. کچھ چیزیں عین ممکن ہے جو ہم یہاں بیان کریں ان کا مرحوم سے ایک کا بھی تعلق نہ ہو،
لیکن یہاں بیان کرنے کا مقصد عوام، عام لوگ جو ان مسائل کی طرف متوجہ نہیں، جو ان حقیقتوں کی طرف متوجہ نہیں. دیکھیں، ایک مسئلہ جو بہت ضروری ہے ان مجالس میں بیان ہونا، عام طور پر ہمارے ہاں مرحوم کے بعد جو سوال ہوتے ہیں زیادہ تر وراثت کا مسئلہ ہے. بہت جنرل جو پوچھا جاتا ہے، عام جو پوچھا جاتا ہے، وہ زیادہ وراثت سے ریلیٹڈ مسائل ہیں. لیکن یہ بات پیش نظر رہے تمام مومنین کے، وراثت فقہی اعتبار سے 5ویں مرحلے پر، 4 مرحلے وراثت سے پہلے ہیں. یہ عرض کیا کہ ضروری نہیں کہ ہر مرحوم سے ریلیٹڈ ہو، لیکن بہرحال بیان ہونا اس لیے ضروری ہے کہ پتہ کیسے چلے گا. سب سے پہلے وہ چیز جس کا عام طور پہ آپ قبرستان میں اعلان سنتے ہیں کہ جب قبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو فاتح سے پہلے یا فاتح کے قریب وہ رسا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے مرحوم کے ساتھ کسی کا کوئی لین دین ہے تو وہ ہم سے بات کر لیں. یہ کوئی تکلف نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ ہمارے یہاں میتوں پہ یہ اعلان ہوتا ہے، یہ واجب شرعی ہے. سب سے پہلے جو سوال ہونا ہے اور ہونا چاہیے وہ ہے مرحوم کے متعلق قرض واجب. واجب قرض. دیکھیں، شہید کا کتنا مرتبہ ہوتا ہے؟ شہید کے مرتبے کے لیے اتنا کافی ہے کہ روایات میں ہے کہ اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. شہید، عام شہید، کربلا کا پہلا شہید، کربلا کا پہلا شہید حضرت مسلم بن عقیل، دشمن کے سامنے کیا وصیت کی؟ باقی جو ان کے وصایا ہیں ان میں ایک وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد میری اس زرہ کو بیچ دینا، میں نے فلاں شخص سے یہ قرضہ لیا، وہ قرضہ آقا آپ تو حسین کے راہ میں شہید ہو رہے، آپ کو بھی قرضے کی فکر ہے. وہ شہید راہ حق، وہ امام کا سچا سپاہی یہ جواب دے گا کہ ہم راہ خدا میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن یہ قانون بھی تو اسی اللہ کا بنایا ہوا ہے. یہ قانون اسی قدرت کا بنایا ہوا. اب بہت سے لوگوں کو کہیں بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے وضو؟ کہتے مولانا اللہ مالک ہے. جیسے وضو کا قانون ہم نے بنایا، صحیح نماز پڑھنے کا قانون ہم نے بنایا کہ صحیح نماز پڑھنی ہمارا قانون ہے، یہ مجتہد نے گھڑا ہے. قرات کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، وضو صحیح کرنا چاہیے. بھائی صحیح وضو کی شرائط، صحیح وضو کا تقاضا نہ عالم کا ہے نہ مجتہد کا ہے، وہ اللہ کا تقاضا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آؤ تو یوں وضو کر کے آؤ. آپ کہتے نہیں اللہ مالک ہو، اللہ مالک ہے. وہ جو مالک ہے وہ کہہ رہے صحیح طریقے سے آؤ، جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے سے آؤ. بھلا وہ یہ شیطانی فکر ہو جائے گی. شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ اللہ تو جتنے سجدے کہے گا میں کروں گا، تجھے کروں گا. اللہ نے کہا مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں، جو میں کہتا ہوں ویسے کر، جو میں کہتا ہوں ویسے کر. قرضہ تو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. لہٰذا یہ بات تو انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ سب سے پہلے مرحوم کے متعلق جو سوال اٹھے گا کہ آیا ان کی گردن پہ کوئی قرض تو نہیں ہے، وہ پہلے اتارا جائے گا. قرض واجب، حج واجب. حج آ گیا گردن پہ، کرونا شروع ہو گیا، حج بند ہو گیا، یا چلے کرونا نہیں ہوا، حج واجب ہوا، خود صاحب حج مریض ہو گئے اور اتنے مریض ہوئے کہ پھر بستر سے اٹھ نہیں سکے اور اسی بیماری میں اللہ کی طرف رخصت ہو گئے، تو حج تو رہ گیا گردن پہ، حج واجب. اگر حج رہ گیا مرحوم کی گردن پہ تو قرض کے بعد حج کے پیسے الگ کیے جائیں گے. قرض واجب، حج واجب، خمس واجب.
خمس ہر کسی پہ واجب ہے، حساب رکھنا ہر کسی پہ واجب ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہمارے پاس بچتے نہیں ہیں، کہے کو خمس ہمارے پاس۔ دیکھیں اس شعبے کو ذہن سے نکالے، حساب رکھنا سب پہ واجب ہے۔ خمس کرنے کے لیے کہا جب بچے گا، یہ مجھے مجلس کے بعد بتائیے گا کہ مولانا ہم نے پورا سال حساب رکھا، میرے پاس تو 100 روپے بھی نہیں بچا۔ میں نہیں سمجھتا دنیا میں آپ ایک بندہ ڈھونڈ کے لائیں کہ جو کہے کہ میں نے سال کے بعد حساب کیا میرے پاس 100 روپے بھی نہیں بچا۔ میں مقروض ہوں، ہاں خمس کی ڈیٹ سے پہلے قرض دے دیا تو دے دیا، یہ جو خمس کی ڈیٹ پہ بچ گیا اگر قرضہ نہیں اتارا تو اس پہ تو خمس واجب ہو جائے گا، دے دے قرضہ اٹھا کے، مسئلہ نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ اگر نہیں دیا اور اس پیسے پہ سال گزر گیا تو بے شک آپ مقروض ہو پھر بھی قرض خمس واجب ہے۔ خمس کے مسائل بہت پیچیدہ ہے، پیچیدہ یعنی ادائیگی کے حوالے سے معافی وافی کا کوئی چکر نہیں ہے۔ مت آئے ایسی گمراہ لوگوں کی باتوں میں کہ یہ مولویوں کا گھڑا ہوا، یہ مولوی، قرآن کی آیتیں ہم نے بنائی، کیسی جرت سے بات کرتے ہیں یہ، قرآن کی آیت ہم نے بنائی خمس کے متعلق۔ دیکھیں جسارت کی حد ہوتی ہے، احکام شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے، مرنا سب کو ہے۔ اگر کوئی خمس کا غلط یوز کر رہا ہے نا تو وہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اطمینان کرے، نہیں کہا ہے کہ ہر کسی کو دے جا کے، اطمینان اپنا کرے، آپ کے اطمینان کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو اس کے آپ ذمہ دار نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو اس کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ کے ہاتھ سے گیا نا، اللہ کے ہاتھ سے تو نہیں جانے والا۔ خمس سے واجب، جب تک خمس نہیں نکلے گا اس پیسے سے تو کفن بھی نہیں اٹھا سکتے۔ حج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں خمس ادا کرے، کیوں؟ احرام پہننا ہوتا ہے، غصبی کپڑوں میں احرام پہنے، غصبی احرام پہنے، عمرہ کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دفنانا ہے، عمرہ تو واجب واپس ادا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو نہیں پتا اور اس نے غلط عمرہ ادا کیا زیادہ سے زیادہ کیا کفارہ دے گا، جا کے واپس عمرہ ادا کرے گا، لیکن اس کو تو آپ نے دفن کر دینا ہے۔ اگر یہ غصبی لباس میں دفن ہو گیا تو قیامت تک اس بندے خدا کے لیے مسئلہ ہے۔ یہ اتنے آسان مسائل نہیں ہیں۔ قرض واجب، خمس واجب، حج واجب۔ چوتھے نمبر پہ وصیت، اگر مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت پہ، وصیت کی اپنی شرائط ہے، اگر ان شرائط کے ساتھ وصیت ہوئی ہے تو اس وصیت پہ عمل ہونا ہے۔ اب یہ 4 مراحل جب طے ہو گئے تو اب وراثت شروع ہوگی۔ وراثت کتنے نمبر پہ آئی؟ 5ویں نمبر پہ۔ ہمارے یہاں کس نمبر پہ ہے؟ پہلے نمبر پہ۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ممبر سے بیان آسانی سے ہوتا نہیں ہے۔ ان مجالس میں تو کم از کم یہ بات بیان ہونی چاہیے، ان مجالس میں تو کوئی منع بھی نہیں کرتا، لوگ اچھا سمجھتے ہیں، لوگ اچھا نہیں بھی سمجھے تب بھی بیان ہونا چاہیے۔ سلوات بھیجا لے بیٹھ کے اللہ صلی اللہ۔ دیکھیں ایک اور شبہ جو بہت کامن ہے اس وقت کہ بھئی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم خمس دیتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، لیکن اب جب ایسے لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں، ان کی موت کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اٹھتا ہے، یہ نماز گزار، یہ مسجد میں پراپر جانے والا، یہ پراپر زیارتوں پہ جانے والا، پراپر عزاداری کرنے والا، پراپر واجبات کی ادائیگی کرنے والا، لیکن جب اس کو موت آئی تو بندہ خدا اذیت کی موت مرا، تکلیف پہ مرا، تکلیف پہ۔ صلوات بھیجا لے بیٹھ جاتے تکلیف پہ مرا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا فائدہ ہوا اس کو، ان اعمال کا کیا ملا اس کو۔ ادھر گلوکار ساری زندگی لوگوں کو گناہوں میں ڈالنے والا، اس کی موت 27 رمضان کو ہوئی، لوگ حوالے دیتے ہیں، بس میں نام نہیں لے سکتا، لوگ حوالے دیتے، باقاعدہ ہمیں حوالے دیتے،
مولانا 27 رمضان، میں نے کہا 27 رمضان کو کتنے کافر بھی مرے ہوں گے، ان کے بارے میں کیا کہیے گا؟ یہ مسئلہ اگر اہل بیت سے نہ پوچھا جاتا، دنیا میں کوئی شخص اتنی علمی سکت نہیں رکھتا کہ وہ ان شبہوں کے جواب دے سکتا۔ یہ ہم پہ اللہ کا خاص لطف ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ان سوالوں کے خود سے جواب بھی دیے، خود جواب۔ معصوم فرماتے ہیں مرنے والے 4 قسم کے لوگ ہیں: مومن، عبادت گزار، نیک مومن۔ مولا اس کو موت کیوں سخت آتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں جتنا بھی اچھا مومن ہے اس نے زندگی میں کوئی گناہ بھی کیا ہوگا، اس نے زندگی میں کوئی خطا بھی کی ہوگی۔ اب اللہ نہیں چاہتا کہ جب یہ میرے حضور آئے تو اس کے گردن پہ اتنا سا گناہ بھی ہو۔ اللہ چاہتا ہے میرے پاس پاک صاف ہو کے پہنچے۔ اب اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دنیا کی مشکلوں میں ڈالتا ہے، اس کو موت کی سختیوں میں ڈالتا ہے، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے، ظاہری طور پہ بہت تکلیف میں مرتا ہے۔ عام لوگوں کا اس کے بارے میں عقیدہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ معصوم کہتا ہے مرنے والے کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھو، ہماری نگاہ سے دیکھو، تمہاری نظر تبدیل ہو جائے گی۔ یہ گناہگار ہے، اس سے کوئی گناہ ہوا؟ اللہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے اس کو پاک صاف کر کے لائے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو سختیوں میں ڈالتا ہے تاکہ یہ پاک ہو جائے۔ دنیا کی مصیبت، اب بی بی کی مفصل ایک حدیث ہے، اس کو میں ابھی عرض نہیں کر سکتا۔ بی بی کے بیان میں ایام فاطمہ گزرا، یہ بیان میں ہے بی بی کے کہ ہمارے چاہنے والوں کو 3 قسم کے 4 قسم کے لوگ ہیں نیک مومنین کے علاوہ۔ کچھ کو اللہ دنیا کی مصیبتوں میں ڈال کے پاک کرتا ہے، کچھ کو اخروی مصیبتوں میں ڈال کے پاک کرتا ہے، کچھ کو جہنم میں ڈال کے پاک کرتا ہے۔ جہنم کے ناموں میں ایک نام ہے ماں، ماں امہ ہاویہ۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں بچے کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے برداشت کرتی ہے؟ ماں تو پاؤں کے بیٹے کے پاؤں میں کانٹے کو برداشت نہیں کرتی۔ وہی ماں جو بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس کی آنسوؤں کی لڑی بہتی رہتی ہے۔ اسی ماں کو بتایا جائے کہ تیرے اس بیٹے کے پاؤں میں کینسر ہو گیا ہے، اگر اس کو کاٹا نہیں گیا تو یہ کینسر پورے جسم میں چلا جائے گا اور اس کا سارا جسم ناکارہ ہو جائے گا۔ وہ اسی کاغذ پہ سائن کر دے کہ اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے، ڈاکٹر کو سائن کر کے دیتی ہے۔ اس ماں سے پوچھو کہ تو اس کا کانٹا برداشت نہیں کر رہی تھی، اب اس کا پاؤں کٹتا برداشت کر رہی ہے۔ کہتے ہیں پاؤں کٹے گا باقی تو بچ جائے گا۔ ماں وقت کے ساتھ فیصلوں کو تبدیل کرتی ہے، وہ ماں ہے جو اس کو بچا لیتی ہے۔ جہنم میں وہ جائے گا، اس کو ماں اس لیے کہا گیا کہ اس کو پاک کر کے باہر نکالنا ہے، یہ پاک ہوگا۔ ماں نے اس کو پاک کیا، اس بیماری سے پاک کیا، وہی ماں تھی۔ کہا کہ جہنم بعض لوگوں کے لیے عذاب ہے، ہر کسی کے لیے عذاب تو ہے، سختی تو ہے، لیکن وہ عذاب نہیں۔ بعض چیزیں دیکھیں، یہ اہل بیت کے بیانات ہیں، بعض عذاب آپ کو اور ہمیں پاک کرتے ہیں۔ وہ جہنم جو مومنین کے، یہ بی بی کا اپنا بیان ہے، کسی کے نہیں، بی بی کے نص حدیث ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو اس جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا جس میں ہمارے دشمن ہوں گے۔ ہمارے دشمنوں کی جہنم الگ ہے، ہمارے شیعوں کو اوپر رکھا جائے گا صرف ان کی تطہیر کے لیے، ان کو پاک کرنے کے لیے۔ صلوات بھیجانے بیت اب وہ دوسرا مسئلہ کہ وہ تو ظاہر دنیا کو گمراہ کرتے رہے، لیکن جب موت آئی اتنی اچھی موت، چائے پی رہے تھے گھونٹ بھرا، دوسرا گھونٹ نہیں بھر سکے، ادھر ہی ختم ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کیا اچھی موت ہے، یہ آپ نے دیکھی، آپ کو اچھی لگی، اس سے پوچھئے۔ آنسو فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے، کوئی جتنا بھی گناہگار ہو اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام بھی کیا ہوتا ہے، اب وہ اچھا کام اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آخرت کے مزایا دیے جائے، آخرت کے فوائد دیے جائے، اس کو مستحق بہشت ٹھہرایا جائے۔
اتنی نیکی نہیں ہے اس کے پاس، بس معمولی نیکی ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی، لیکن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تو کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس کی نیکی کو ضائع تو نہیں کرنا، اس کی نیکی کا اس کو یہاں صلہ دے دیا جاتا ہے تاکہ اس دنیا میں آ کر کسی بات کا سوال نہیں کرے۔ تمہیں دے دیا دنیا میں صلہ دے دیا، بہت سو کو دنیا میں ہی صلہ مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں امام خمینی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری ہر نیکی کا اجر اس دنیا میں دینا، یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی یہ دنیا۔ بعض لوگ ادھر نیکی کرتے ہیں ادھر پانی پھیرتے ہیں، ادھر نیکی کرتے ہیں ادھر پانی پھیرتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ بہت کامن ہے۔ نیکیوں میں پانی پھیرنا قرآن کی آیت، ہم تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر کسی کو اذیت میں ڈال کے اپنے اعمال کو باطل نہیں کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیے عمل باطل ہو جاتے ہیں۔ عمل باطل ہوتا ہے کب؟ جب انسان اسی عمل میں ریاکاری لے آئے، کام بہت اچھا کر رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن کس کے لیے؟ دکھلاوے کے لیے۔ وہ واقعہ سنا بہلول کا، وہ ہارون رشید مسجد بنا رہا تھا، بہلول نے جا کے رات کو اپنا بورڈ لگا دیا۔ ہارون اس کو بلایا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ مسجد تو میں نے بنوائی۔ کہا اللہ کو پتا ہے؟ کہا اللہ کو پتا ہے۔ تو پھر تجھے کیا مسئلہ ہے؟ پھر تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میرے بورڈ لگانے سے کیا اللہ کا علم تبدیل ہو گیا؟ دیکھیں جب کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اب یہ کیسے سمجھا جائے کہ اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے نہیں ہے؟ یقین کیجئے، میں واپس یہ جملہ دہراتا ہوں، اگر آل بیت نے یہ حساس مسئلے حل نہ کیے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے خلوص کو نہیں سمجھ سکتا تھا، کوئی کسی کے خلوص کو نہیں جان سکتا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں اگر عمل کے بعد تیرے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ تجھے اپریشیٹ کریں، تو کہ واہ مولانا کیا مجلس پڑھتے ہیں، یہ دل میں خواہش ہے، فارغ مجلس ہو گئی، ساتھ ہی فارغ بھی ہو گئے۔ ہمارے ایک بہت بزرگ عالم تھے باقر ہندی، بہت بزرگ عالم، باعظمت شخصیت، ان کے ایک طالب علم شاگرد تھے، وہ کہتے تھے قبلہ میں، اس وقت تو یہ گاڑیوں کا ان کا رواج نہیں ہوتا تھا، خچر دیگر سواریاں گھوڑا یہ ان کے لوگ جاتے تھے، کہا قبلہ میں سواری اپنی لے کے جاتا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، سواری اپنی لے کے جاتا ہوں، بانیوں کو نہیں کہتا کہ اپنا گھوڑا بھیجے، میں اپنی سواری پہ جاتا ہوں، وہاں کا کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں، کھانا اپنا گھر سے ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ اب اگر کوئی عام انسان ہوتا تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بیٹا کیا بات ہے تمہارے، کیا بہت تعریف ہوتی اس کی، لیکن باقر ہندی ہے، ایسے باقر ہندی نہیں ہو گئے۔ پوچھا بیٹا ایک بات بتاؤ کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جب مجلس پڑھتے ہو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، لوگ داد دیتے ہیں، اچھا لگتا ہے؟ قبلہ وہ تو اچھا لگتا ہے، کہ بس فارغ۔ اب اپنے ممبر کا جائزہ لے، آج تو میں نے ممبر پہ لوگوں کو ڈانٹتے دیکھا ہے، بولتے کیوں نہیں بھائی، مردوں میں پڑھ رہا ہوں، قبرستان میں پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ادھر سے تو معاملہ فارغ ہے، ادھر سے تو معاملہ فارغ ہو گیا۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں معصوم کا جملہ واپس عرض کرو، تصفیت العمل احمد من العمل، عمل کو خلوص سے بجا لانا خود عمل بجا لانے سے زیادہ مشکل ہے۔ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے، عزاداری مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت مشکل ہے، مجلس پڑھنا مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے۔ معصوم فرماتا ہے یہ جو آپ کو ظاہراً موت اچھی نظر آئی، یہ صرف اس لیے تھا کہ اللہ نے اس کو وہ کریڈٹ دے دیا تاکہ ادھر آ کے کوئی سوال نہیں کرے۔ آپ نے پھر ایک اور سین دیکھا کہ مومن ہے لیکن بہت اچھی موت ہے، کہا کہ اس کو کوئی گناہ نہیں تھا، کہا گناہ تو تھا
لیکن اس نے اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ معاف کرا لیا. گناہ ہوا، شب جمعہ آئی، گیا دعائے کمیل پڑھی، صبح اٹھا دعائے ندبہ پڑھی، رات کو اٹھا تہجد پڑھے، اللہ سے گڑ گڑا کرو اللہ انسان غلطی ہوگی مجھ سے. دیکھیں کچھ لوگ ہیں اپنے مالی معاملات میں بھی ایسے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ صاف کرتے رہتے ہیں، اس کا دینا ساتھ ساتھ صاف ہوتا رہتا ہے. بعض لوگ زیرک ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں یہ بڑی زیرکی ہے، اس کا دبا دیا، اس کا دبا دیا، اس کا دبائیں جتنا دل ہے دبائیں، لیکن جب اللہ کے فرشتے دبائیں گے وہ بھی بہت اچھا دبائیں گے. صلوات بھیجے اہل بیت کے جاتے کا. پھر ایک گناہگار کو دیکھتے ہیں، اس کو ایسے ہی موت آتی ہے، سخت موت آتی ہے. کیسے کچھ لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، بہت لوگ ہیں. تلاش کرنے سے مل جائیں گے ایسے لوگ. ہمیں ضرورت نہیں تلاش کرنے کی، صرف سمجھانے کے لیے. صلوات بھیجے اہل بیت. مولا امیر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ دعا فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأن، اللہ رحم کرے اس شخص پر، اللہ کی رحمت نازل اس شخص پر. کون مولا؟ فرمایا من علم، جو جانتا ہے، من اینا، وہ کہاں سے آیا، اسے کس نے بھیجا، اس کو بھیجنے والا کون ہے، وفی اینا، اب وہ رہ کہاں رہا ہے، کیا کر رہا ہے، الا اینا، اسے جانا کہاں ہے، آیا کہاں سے، کر کیا رہا ہے، اور جانا کہاں پر ہے. معصوم فرماتا ہے جسے یہ پتہ چل جائے، من عالم، جسے اس کا علم ہو جائے، جسے اس کا پتہ چل جائے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، وہ رہ کہاں پہ رہا ہے، اور اسے جانا کہاں پہ ہے، وہ اپنے معاملات کو صاف اور ستھرا رکھتا ہے. دیکھیں عزیزو، علماء کرام تشریف فرمائے، یہ جملہ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. قیامت کے لیے یقین ضروری نہیں ہے. قیامت پہ اگر کسی کو یقین نہیں بھی ہو، دیکھیں یقین 100% چیز کو کہتے ہیں. یقین کے بعد آتا ہے زن، 70%، 60%، یہ زن ہے. اس کے بعد آتا ہے شک، 50-50. اس کے بعد آتا ہے احتمال، درست، 20%، 30%. اس کو کہتے ہیں احتمال. میں احتمال دیتا ہوں، نہ مجھے شک ہے، نہ مجھے گمان ہے، نہ مجھے یقین، احتمال ہے. اردو میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. دیکھیں جن علماء نے کام کیا عقائد کے اوپر، عجیب یہ جملہ ہے، واقعی ہلا دینے والا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں قیامت کے لیے انسان کو اگر یقین بھی نہ ہو، قیامت کے لیے انسان کو اگر گمان بھی نہ ہو، قیامت کے لیے انسان کو اگر شک بھی نہ ہو، قیامت کے لیے احتمال کافی ہے. احتمال. اب دیکھیں وہ کیسے سمجھاتے ہیں. میں نے متعدد بار یہ محاورہ استعمال کیا. گھر سے آپ نکلے، مجھے مثلا رضویہ سے شریکت علو سے آنا، خوب کئی رستے آتے ہیں. حسن بھائی نے پوچھا مولانا گھر سے نکل گئے؟ جی نکل. کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں یونیورسٹی روڈ سے آ رہا ہوں. کہا نہیں یہ تو بند ہو گیا ہے، اس پہ تو مظاہرہ ہو رہا تھا. ممکن ہے جب ان کو خبر ملی اس سے پہلے مظاہرہ ختم ہو چکا ہو، لوگ وہاں سے جا چکے ہو، لیکن ان کو بھی احتمال ہو گیا اور ہمیں بھی احتمال ہو گیا کہ ممکن ہے راستہ کھلا نہیں ملے اور ہمیں مجلس میں پہنچنا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ راستہ تبدیل کریں گے، متبادل راستہ اختیار کریں گے. دنیا کے معاملات میں احتمال ہمارے رستوں کو بدل سکتا ہے، تو قیامت کے بارے میں اگر احتمال بھی آ جائے کہ شاید جہنم میں جائیں، شاید جہنم میرا مقدر ہو، تو کیا راستے بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟
شک یقین تو اوپر کی باتیں ہیں. جن کو یقین ہوتا ہے نا عزیزو، ان کی زندگیاں کچھ اور ہوتی ہیں. جن کو قیامت کے اوپر یقین ہے، جیسے آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، کربلا والوں کو قیامت کے اوپر 100% یقین تھا. جو آنکھوں کے سامنے جیسے قیامت نظر آ رہی ہے، کربلا والے تو بہت بڑے لوگ ہیں. مجھے یہ فخر ہوتا ہے، مسئلہ بتاتا ہوں. یہ مسئلہ ایک مومن نے مجھے گھر بلایا، کہا مولانا معذرت زحمت دینا چاہتا ہوں لیکن آپ کو آنا پڑے گا. میں گیا ان کے، ایک وراثت کا مسئلہ تھا، مسئلہ حل تھا ان کا، یعنی شرعی طور پہ وہ کسی باؤنڈ نہیں تھے اس کے، لیکن اپنے اطمینان کے لیے مجھ سے کئی بار پوچھا مولانا ہمیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں، آپ کو والد نے لکھ کے دے دیا ہے، بہنوں نے لکھ کے دے دیا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریعت میں یہ مسئلہ حل ہے. باپ کو ویسے زندگی میں اختیار ہے، اس نے ویسے دے دیا، بہنیں خوشی خوشی آپ سے راضی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ کو کہتے ہیں مولانا پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت میں پکڑے جائیں. یقین کرے جب وہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ کل قیامت ہے اور اس سے ابھی پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ مسئلہ کیوں نہیں پوچھا تھا. عزیزو اتنے آسان نہیں ہے مسائل. اب وراثت کے اوپر جو سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں اپنی دنیا تو آباد کر لیں گے، لیکن کون سی عقل مندی ہے اپنی دنیا آباد کرنا اور آخرت کو برباد کرنا. جب کسی صحابی رسول سے پوچھے گا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، کیا وجہ لوگوں کو موت سے کیوں خوف آتا ہے، حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا لیکن یہ قیامت کا جملہ ہے. کہا کوئی شخص آباد گھر چھوڑ کے ویران گھر میں نہیں جانا چاہتا. کوئی شخص، کوئی ہے دنیا میں اسے کہیں بھائی ڈیفینس کا جو بنگلہ ہے وہ چھوڑ دے اور منیر کے ایک جھونپڑے میں آ جائے، اگر دماغ خراب ہے میرا. لیکن اس کو الٹا کریں، اس کو الٹا کریں کہ کوئی منیر کے جھونپڑے میں رہ رہا ہو، اسے کہیں ہم آپ کو ڈیفینس میں بنگلہ دیتے ہیں، تو وہ تو سامان بھی نہیں سمیٹے گا، اتنا بھی انتظار نہیں کرے گا. جنہیں آخرت پہ یقین ہے، دیکھیں دنیا چھوڑنے کیوں مشکل ہے، مال دنیا دینا کیوں مشکل ہے، خمس دینا کیوں مشکل ہے، اللہ کی راہ میں مال دینا کیوں ہمیں مشکل نظر آتا ہے. اس کو ایک سادہ سی مثال سے عرض کرتا ہوں. دیکھیں دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں ایک کھلونے کے اوپر. کھلونا ایک بچے کے ہاتھ میں، دوسرا اسے چھیننا چاہتا ہے، وہ نہیں دیتا، وہ رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، وہ چھیننے پہ رو رہا ہے، وہ نہ دینے پہ رو رہا ہے، چیخ، دونوں چیخ چلا رہے ہیں. آپ بازار کا ایک اچھا کھلونا لیا، اس سے اچھا کھلونا. اب وہ جس بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہے، آپ نے اس کو کھلونا دکھا کہا بیٹا یہ اس کو دے دو، یہ تمہیں دے دوں گا میں. وہ کھلونا جس کو وہ چھوڑ نہیں جاتا، جس پہ وہ رو رہا تھا، وہ جس پہ چیخ رہا تھا، وہ اس کو زمین پہ پھینکتا، کیونکہ اب اسے اچھا نظر آ گیا. جنہیں آخرت اچھی نظر آتی ہے وہ مال دنیا کو یوں پھینکتے ہیں، انہیں کو مشکل نہیں ہوتی دینا، انہیں یقین ہے کہ اس سے اچھا ملنے والا ہے. اب سمجھ آئے کہ اہل بیت گھر میں کیوں نہیں بچا کے رکھتے تھے. اب سمجھ آئے کہ امیر المومنین کروڑ پتی ہونے کے باوجود کیوں سوکھی روٹیاں کھاتے تھے. دیکھیں یہ تصور غلط ہے کہ امیر المومنین اگر سوکھی روٹی کھاتے تھے تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ مولا کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. دیکھیں کھانے کا نہ ہو تو سوکھی روٹی کھانا کمال نہیں ہے، گھر میں نہ ہو تو سوکھی روٹی کھانا کون سا کمال ہے. نہیں، گھر میں ہے، گھر کا پکا اٹھا کے دینا کمال ہے، اللہ کی راہ میں دینا کمال ہے. آپ نے مولا میر کے بارے میں بہت سنا، آگے جملہ تو سنیے. مولا میر کی زندگی میں بہت انفاق ہے، بہت انفاق ہے، لیکن وہ انفاق جس پہ حضرت زہرا نے سجدہ شکر میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ صلی اللہ محمد. فاتحے کی مناسبت سے بھی ایک جملہ آ جائے. مولا میر جنگ خیبر سے واپس پلٹے. خوب یہ معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، شریعت کے اصول ہے کہ جنگ میں ہر کسی کو حصہ اس کے کریڈٹ کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. کتنا کردار ہے جنگ میں، جتنا کردار ہے اتنا اس کو کیا دیتے، مال غنیمت دیتے.
خود جنگ خیبر کا مرکزی کردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خیبر کو فتح مولا امیر نے کیا. تو القاعدہ سب سے مال غنیمت زیادہ کس کو ملنا ہے؟ مولا امیر کو. وہ پیغمبر عدالت کے اوپر فائز ہے. پیغمبر نے جس کا جتنا ایسا تھا وہ سب کو دیا. اور وہ سارے لوگ آج جو خیبر کے اوپر مارکت اللہ تقاریر کرتے ہیں اور لوگوں کے خون کو گرماتے ہیں، خوب گرمائے مولا امیر کے فضائل پڑھ کے، لیکن یہ زیادتی ہوگی کہ آپ خیبر کا یہ تتمہ لوگوں کو نہیں سنائیں جس میں انسانیت کے لیے درس ہے. وہ مولا کے معنوی کمالات، وہ جسمانی کمالات، یہ معنوی کمال ہے. وہ مولا نے اپنے قوت بازو سے جنگ جیتی ہے. البتہ وہاں بھی کہا کسی کو یہ گمان نہ جائے کہ یہ علی کا ذاتی کمال ہے. ما قلعت قلعت خیبر بقوت الجسمانیہ بل بقوت الرحمانیہ. اگر علی نے خیبر کے قلعے کو کھیڑا ہے تو وہ میرے جسم کی طاقت کا کمال نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کا کمال ہے. وہ توحید شناس امام. لیکن پلٹے واپس، مال غنیمت سب سے زیادہ مولا کے پاس ہے، کندھے پہ. بیواؤں کا ایک محلہ تھا، یتیموں کا ایک محلہ تھا مدینہ. مولا وہاں سے گزرے، جب دیکھا جو باقی لوگ تھے جب وہ مدینہ میں انٹر ہوئے وہ دکانوں پہ گئے. کسی نے بچوں کے لیے کیا لیا، بیوی کے لیے کیا لیا، مختلف ہدایہ لیے اور اپنے گھروں میں داخل ہو گئے. اب یتیم بچے دیکھ رہے ہیں. علی مولا کا ایک لقب ہے، یا علی انت و انا ابوا حاضر امہ. علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں. تو یہ باپ ان یتیموں کو چھوڑ کے کیسے چلا جائے؟ کا نگاہ پڑی مولا کی، کا سارے یتیموں کو بلاؤ، سارے یتیموں کو بلاؤ. سارے یتیم اکٹھے ہوئے. مولا نے مال غنیمت کی گٹری کو کھولا، وہ سارا مال غنیمت ان بچوں میں تقسیم کیا. وہ خوشی خوشی لے کے گھروں کو گئے. ان کی مائیں بھی خوش ہو گئی، وہ بچے بھی خوش ہو گئے. کہا کوفہ میں مولا یتیموں کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ جو بچے یتیم نہیں تھے ان کو حسرت ہوتی تھی کاش ہم یتیم ہوتے، ہمیں علی کا وہ پیار ملتا. مال غنیمت دے دی، سب دے دیا مال. وہ گٹھڑی کا چادر جو بھی تھی اس کو جھاڑا، کندھے پہ لیا اور بی بی کے گھر میں داخل ہوئے. بی بی نے ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے مولا علی سے پوچھا، علی سب کو میرے بابا نے اتنا مال غنیمت دیا، آپ کو کچھ نہیں دیا؟ ظاہرہ آپ کے باپ عادل ہیں، انہوں نے مجھے سب سے زیادہ دیا. تو کہا علی پھر؟ ظاہرہ جب میں آ رہا تھا تو میری نگاہ ان یتیموں پہ پڑی تو مجھ علی سے برداشت نہیں ہوا، میں نے وہ گٹری کھولی اور وہ سارا سامان، سارا مال بچوں کو بانٹ دیا. کہتے بی بی نے مسلح کھینچا، سجدہ شکر میں سر رکھا، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے گھر میں تیری رضائیں آئی ہیں، مال دنیا نہیں آیا. عزیزو یہ ہے آل بیت، یہ آل بیت کا کمال ہے. یہ آل بیت کا وہ کمال ہے. دیکھیں آل بیت کی نگاہیں اس دنیا پر ہے، اس دنیا میں بھی ہمیں بچانا ہے. اس دنیا یہ ایک بحث ہے علماء میں کہ اہل بیت علیہ السلام کی عبادت اس معراج پر کیا ان کی صرف ذات کے لیے ہے یا نہیں، شفاعت امت کے لیے ہے. بہت پیچیدہ بحث علماء میں. بہرحال یہ بحث علماء میں. ایک صلوات بھیجا اہل بیت کی ذات. اس وقت گزر کے ایک جملہ جو مولا سے کسی نے سوال کیا اور بہت اچھا سوال ہے. ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، کہا کہ مولا ما هو الواجب، واجب کیا ہے؟ ومل اوجب، اور واجب تر کیا ہے؟ اس کے بعد کہا مولا قریب کیا ہے؟ وما هو الاقرب، اور اس سے قریب تر کیا ہے؟ مولا عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ مولا سخت کیا ہے اور اس سے زیادہ سخت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا الواجب طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت واجب ہے، لیکن اس سے زیادہ واجب ترک الذنوب، گناہوں کا ترک کرنا ہے.
واجب اطاعت ہے، اس سے زیادہ واجب اس کی نافرمانی نہیں کرو، اس کی نافرمانی نہیں کرو۔ یہاں پر اہل بیت کا جو جملہ ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے، بھائی ایک نیکی کرو تو 10 ثواب ملتے ہیں، اور ایک گناہ کرو تو ایک ہی گناہ ملتا ہے۔ یعنی دن میں اگر ایک نیکی کی اور 10 گناہ کیے تو معاملہ برابر چل رہا ہے۔ مولا فرماتا ہے وہ کتنا بدبخت ہوگا جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ جائیں، کتنا بدبخت ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتا ہے قریب، قریب کیا ہے؟ کہا قریب قیامت ہے۔ کیا نگاہ ہے مولا کی! کہا قریب قیامت ہے، اور اس سے قریب موت ہے، موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا عجیب کیا ہے؟ کہا عجیب حب دنیا ہے۔ حب دنیا بہت عجیب، مولا فرماتا ہے دنیا عجیب ہے، اور اس سے عجیب حب دنیا ہے۔ پیغمبر فرمایا تھا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی ہر مصیبت کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ مولا فرماتا ہے الصعب، سخت کیا ہے؟ القبر، کا قبر بہت سخت ہے، اور اس سے زیادہ سخت بغیر زاد راہ کے قبر میں جانا ہے، کچھ بھی نہیں پاس، خالی ہاتھ قبر میں جانا۔ معصوم نے فرمایا دیکھو قبر کی تیاری کر کے آؤ، پھر تمہارا ہاتھ ہم پکڑیں گے، ہاتھ تمہارا پکڑیں گے، لیکن ہاتھ اوپر کرو تو صحیح۔ مجھے بتایا ایک آدمی نیچے ہے اور آپ اس کو اوپر کھینچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ بھی کم از کم ہاتھ اوپر کرو کہ ہم تمہیں پکڑ کے کھینچ لیں اوپر۔ معصوم فرماتے ہیں اتنا کر کے آؤ کہ ہاتھ اوپر کرو، پھر کھینچنا ہمارا کام، کھینچ لیں گے لیکن اتنا تو کر کے آؤ کہ تمہیں ہم ہاتھ پکڑ کے اوپر لے جائیں۔ عزیزو، ہمارے ہاں جب بھی میت ہوتی ہے، یہ منظر آپ نے کتنی دفعہ دیکھا؟ یہ منظر آپ کی زندگی میں کئی دفعہ ہوا۔ کوئی دنیا سے چلا گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب حسن بھائی کے والد فوت ہو جائے، رات کا ٹائم تھا، مجھے کسی کی کال آئی، دوست گھروں سے چل پڑے، رشتہ دار گھروں سے چل پڑے، اہل محلہ چل پڑے، رات ہی رات میں سارے کام چل رہے تھے۔ آ کے لوگ تسلیاں دیتے نا، بھائی فکر نہیں کریں، قبر بھی تیار ہو رہی ہے، غسل خانے میں میت کو لے جایا گیا ہے، کفن بھی تیار ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ صاحب عزا سے گلے ملتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی فکر نہیں کریں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، سب ہو جائے گا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے ہم میت ہے، یہ صاحب عزا ہے، یہ تکلیف میں ہے، ہم اس کی تکلیف کو ختم تو نہیں کر سکتے، اس کے بعد کا درد واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن کم از کم یہ دو تسلی کے بول بول کے اس کے غم کو غلط تو کر سکتے ہیں، اس کی مصیبت کو تھوڑا نیچے تو لا سکتے ہیں۔ عزیزو، جب کسی کا باپ چلا جائے تو انسان تسلی کے دو بولوں کو ترس جاتا ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جس کے بھائی بھی چلے جائیں، جس کا باپ بھی چلا جائے، جس کا چچا بھی چلا جائے، جس کے عزیز و اقربا بھی چلے جائے، اور وہ تنہا ہو اور پھر مسافر بھی ہو اور اس کو کوئی تسلی کے دو بولے بولنے والا بھی نہ ہو، عزیزو فقط یہ نہیں اہل بیت کی مصیبت ہے، امام سجاد کی فقط یہ مصیبت نہیں ہے کہ وہ کربلا میں اکیلے تھے، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ عزیزو، کربلا مصیبت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ امام سجاد کی پشت ملعون تازیانے مارتا تھا، شبر بار بار امام کے تازیانے مارتا تھا، کہتا سجاد جی بیبیاں میتوں سے کیوں نہیں اٹھتی ہے، سجاد جی بیبیاں لاشوں کو کیوں نہیں چھوڑتی ہے؟ امام فرماتے ملعون، تجھے سمجھ نہیں آتی، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، میتوں کو یوں چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ آئے غریبوں کو چند پرسے جملے پرسے کے عرض کرے السلام علیک یا ابا عبداللہ
وعلى الأرواح التي حلها بنوره عليك مني سلام الله أبدا بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اے عزیزوں، ایک جنازے میں پہنچے، جنازے کا اعلان تھا مثلا 3 بجے، 3 ہوئے، 3:15 ہوئے، 3:30 ہوئے، جب 3:45 ہوئے میں نے پوچھا کہ آپ کے جنازے کا اعلان تو 3 کا کیا، کہ مولانا میت تو تیار ہے، غسل بھی ہو چکا، کفن بھی ہو چکا، میت تو تیار ہے، بس بہن رستے میں ہے، بہن کا انتظار ہے، بہن پہنچے گی، بہن کو چہرہ دکھائیں گے، میت اٹھا کے لے جائیں گے. عزیزوں، یہ دنیا میں کئی بار ہوا، جنازوں کا انتظار ہوا، کبھی بہن کا انتظار، کبھی بیٹی کا انتظار، کبھی بیٹے کا انتظار. یہ رسم دنیا ہے، لیکن یہ ساری رسمیں کربلا میں الٹ گئی. بہنوں کو تازیانے میں رکھے، بہنوں کو میرے چڑھو اٹھایا، ان والوں نے جنازوں سے اٹھایا. بیبیاں سوال تو ہو گئی، آقا سجاد سوال تو ہو گئے، لیکن مڑ مڑ کے دیکھتے آقا سجاد نے بیبیوں کو سوال کر دیا. بی بی زینب اونٹ کی بلندی پہ ہے، آقا سجاد پہ بی بی کی نظر پڑی، جیسے بی بی نے دیکھا امام کے جسم سے روح پرواز کر جائے. بی بی نے اونٹ کی بلندی سے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا. میرا عباس فرماتے تھے جب میرے مسائل پڑے جائے تو امین یہ سوچ کے رویا کر کہ جو سوار بھی اترتا تھا وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے لیتا تھا. میرے تو بازو کٹ چکے تھے. میں کہتا مولا عباس آپ کی مصیبت بڑی مصیبت ہے، لیکن آپ مرد تھے، لیکن آپ گرے بھی تو گھوڑے سے گرے. اونٹ کی بلندی گھوڑے سے زیادہ ہوتی ہے. اور جب آپ گرے تھے تو آپ کے بازو کٹے ہوئے تھے، لیکن جب زینب گری تو بی بی کے بازو ایسے زمین پہ گری. زہرا کی بیٹی گئی، آقا سجاد کی توجہ ہٹی، بی بی کی طرف دیکھا. بی بی نے دیکھ کہا یا بقیت الموتین، میرے گزشتہ دور کی نشانی، اور میرا بیٹا سجاد میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں. کہا بھی میں صاحب سے بتائے جو جوان بیٹا ہو اور کام کیا یوں دے دو کپڑے سامنے تیرا نہ غسل دے سکے، نہ کپڑ دے سکے، نہ کپڑ دے سکے. بی بی کہتے بیٹے سجاد میں نے اپنے بابا علی سے سنا یا بڑی اچھی روزے بنے گی یا بڑی اچھی زیارتیں بنے گی، جیسے اپنے وقت کے امام کو تسلیاں دے رہی تھی. عزیزوں کو اپنے روانہ ہو گئے. مڑ مڑ کے دیکھتے آقا سجاد، مڑ مڑ کے دیکھتے زہرا کی بیٹیاں. قافلے جب روانہ ہوئے بنی اسد کا سردار پہنچا، لیکن ایک بڑے مشکل میں پڑ گیا کہ ان کو دفن کرو تو کیسے کرو، کوئی پہچان نہیں رہی. ان میں حسین کون ہے، ان میں اکبر کون ہے، ان میں قاسم کون ہے، ان میں عباس کون ہے.
آپ کے سر کاٹ کے ملعون اپنے ساتھ لے گئے. عزیز اسی پریشانی میں بنی اسد کا سردار کھڑا, آقا سجاد اجازت محمد سے پلٹے, آقا اپنا تعارف نہیں کرایا, ایک لاشے کی طرف اشارہ کیا کہ اس غریب کو دفن کرے, کہ یہ کس کا جنازہ ہے, کہ یہ اکبر کا جنازہ ہے, کیا آپ کو کیسے پتا کہ اکبر کے سینے میں پیسے لگے تھے. عزیز اکبر کا لاشا دفن ہوا, پھر میرے آقا نے کہا اس لاشے کو دفن کرے, کہ یہ کس کا جنازہ ہے, کہ یہ حسین کی نشانی, یہ قاسم کا لاشا ہے. کہ آپ کو کیسے پتا کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے. عزیز قاسم کا لاشا دفن ہو گیا. امام نشانیاں بتاتے ہیں لاشیں دفن ہوتے گئے, آخر میں میرا غریب امام, میرا مظلوم امام ایک پتھروں کے ڈھیر کے سامنے کھڑے ہوئے, کیا اس غریب کو دفن کرنا ہے. آئے ابھی یہ میرے پاپا حسین کو لاشا ہے, میرے اسد کے لوگوں نے آقا کو گھرے سے لے آیا, کوئی تعریف نہیں کرایا. عزیزوں میں نہیں سمجھ سکتا اتنا زخمی لاشا کہ جس کے جسم میں ایک انگوٹھی کی جگہ خالی نہیں تھی, اس لاشا کو آگے سجاد نے کیسے دفن کیا. لیکن جب دفن کر چکے, قبر بنا چکے, قبر پہ غربت کا جملہ لکھا, حال قبر حسین ابن علی, یہ حسین ابن علی کی قبر ہے. قبر ہے پشان غریبا, جسے غربت کے عالم میں پیاسے شہید کر دیا. عزیز لوگ اٹھے, آقا کیا ہم چلے جائیں. آقا نے کہا نہیں, ابھی ایک لاشا باقی ہے. میرے اسد کے لوگ دوڑے گندی شہداء سے واپس پہنچے, تو آقا وہاں تو کوئی لاشا نہیں ہے. کہانی وہ پورا کے کنارے میرا غریب چچا عباس کا لاشا اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزو آپ کا تشریف لایا, ایک مسلح منگایا, عباس کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا, ایک نمی سی قبر کھودی, اس کے اندر عباس کی لاشیں کو رکھا, کہ تھوڑا دور چلے جاؤ, اور میں جب تک نہیں بھولا بنی اسد کے لوگ کہتے بہت دیر گزر گئی, ہم پریشانی کی عالم میں آگے بڑھے, ہم نے عجیب منظر دیکھا. عباس کی کٹی گردن سجاد کی رخسار, اور فرمایا میرا غریب چچا, میرا مظلوم چچا, تیری امید پر زہرا کی بیٹیاں کربلائی تھی, اے چچا تو شہید ہو گیا, اور تیری بہن درباروں تیری بہن بازاروں میں اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار. جتنے مرحومین بالخصوص سید یوسف حسن جعفری وغیرہ سے غلام حیدر جعفری کو دیوار اہل بیت میں جگہ نصیب فرما, ان کی قبر کے مناظر کو آسان فرما, ان کی قبر کو نور اہل بیت سے منور فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور اہل بیت سے منور فرما, انہیں اور ہم سب کو بروز معاشر شفیع معاشر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما.
ہم سب کی عاقبت پر خیر فرما، واجبات کا پابند بنا، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، جوانوں کو سیرت علی اکبر، ماں بہنوں کو حیا کی چادریں نصیب فرما۔ یا اللہ جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائی ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، حاضرین و غائبین کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ مقامات مقدسہ کی رونقوں کو بحال فرما، مقامات مقدسہ کی زیارات نصیب فرما، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ تمام مرحومین کے لیے بالخصوص یوسف حسن جعفری، ولد سید غلام حیدر جعفری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔